اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 سے نمبر 11 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین عرب کی ایک ہٹ درمی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اگرچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق ان کے سامنے آ چکا تھا، جو بذات خود ایک معجزے سے کم نہیں تھے، اور قرآن کریم بطور ایک معجزے کے ان کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ نت نئے مطالبے کرتے رہتے تھے کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، اور اس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام اور کسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوتا تھا اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیجئے تو دکھائی دیا جائے تاکہ یہ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دکھایا نہیں جا رہا تھا، تو بعض اوقات دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے اگر جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کے اوپر ان آیات کریمہ میں تبصرہ فرمایا ہے۔ ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ وہ ہمارے پاس کتاب براہ راست کیوں نہیں آ جاتی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر جو ہمیں پہنچائی جاتی ہے، اس کے بجائے براہ راست ہم پر کتاب نازل ہو جائے۔ اور بعض اوقات ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرشتہ آ جائے رسول بن کر، یا کم از کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے، تو ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ان مطالبات پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں تبصرہ فرمایا ہے اور ان شبہات کا جواب دیا ہے۔ تو یہاں پہلے میں ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تشریح۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان آیات میں پہلے تو ان کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کتاب براہ راست نازل ہو جائے، اور وہ کتاب کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ
سوائے ہٹ درمی کے کوئی اور کچھ اور نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم ان کو کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی اتار کر بھی نازل کر دیں، ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لیں، پھر بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، تو اب وہ اگر یہ ان کا مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے تو بھی ہمارا علم ازلی یہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ فرمایا بَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کرتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اپنا ہی رکھا ہے وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح قرآن کریم جو ایک بذات خود معجزہ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے، بعض اوقات جادو کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات شاعری کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ کتاب بھی اس طرح نازل کر دی جائے تب بھی وہ اس کو صرف جادو کہیں گے، اور کتاب ان کے اوپر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس براہ راست ہر ایک آدمی کے پاس کتاب اللہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کبھی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجتا، پیغمبر بغیر کتاب کے آ جاتے ہیں لیکن کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آتی، اور وجہ یہ ہے کہ کتاب کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں اصلاح کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی علم و فن وہ محض کتاب کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی استاذ نہ ہو، کوئی معلم نہ ہو۔ تو اگر ان کے پاس ہر ایک کے پاس ایک کتاب آ کر اتر جاتی اور اس کے کاغذ پر لکھی ہوئی اور اس کو یہ ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیتے تو یہ اپنے آپ کو رسول سے مستغنی سمجھتے، کتاب ہمارے پاس براہ راست آ گئی، لہٰذا اب ہمیں رسول کی کوئی ضرورت نہیں، العیاذ باللہ۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا کہ یہ سب براہ راست کتاب پڑھتے اور کتاب پڑھ کے بجائے فائدہ اٹھانے کے گمراہ ہوتے، کیونکہ رسول کو تو بھیجا ہی جاتا ہے کتاب کی تشریح کے لیے۔ جیسے کہ اگر کوئی کسی علم و فن کی کتاب ہو، میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، وہ ایک عام آدمی کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو پڑھ کے ڈاکٹر بننا چاہے تو نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی استاد سے تربیت حاصل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ کتاب تنہا نازل نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ معلم کے طور پر رسول بھیجتا ہے۔ تو اس لیے یہ مطالبہ ایک طرف تو ایسا ہے کہ یہ اس کے پورا ہو جانے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے حکمت کے خلاف ہے کہ کسی کو اس طرح کتاب دے دی جائے رسول کے بغیر۔